یہ خبر اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیپالی ایک ٹیم نے سردیوں کے موسم میں پہلی بار K2 کو سر کر لیا۔ دوسری بات، نیپالی ٹیم کے سر کرنے کے بعد گلگت بلتستان کی ایک گاؤں ستپارہ سے تعلق رکھنے والے محمد علی ستپارہ اور ان کا بیٹا ساجد علی ستپارہ کے ساتھ 22 لوگوں نے K2 کو سر کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ان لوگوں نے بیس کیمپ سے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر C1، C2 اور C3 پر پہنچے۔ C3 پر پہنچنے کے بعد موسم انتہائی خراب ہو گیا اور ان کو تقریباً 3 دفعہ واپس آنا پڑا۔ سردیوں کے موسم میں یہاں موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ درجہ حرارت -60 سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، سانس لینے کے لیے بہت دشواری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سخت اور تیز ہوائیں چلتی ہے۔ محمد علی ستپارہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایک مشہور کوہ پیما ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی چوٹیاں سر کیا ہے۔ اس نے 2006 میں ارکشم 2 کو سر کیا۔ 10 چوٹیاں سر کرنے والے کوہ پیمائی مہمات کا یہ حصہ رہا۔ 4 بڑے کارنامے اس نے نیپال میں سر انجام دیے، جس میں سے ایک مشکل پہاڑ ہے جس کو 2008 میں انہوں نے سر کیا تھا۔ 2016 میں اس نے پہلی بار سردیوں میں ننگا پروت کو سر کیا تھا۔ اس کے بعد 2017 میں خزاں کے موسم میں اس نے دوسری بار ننگا پروت کو سر کیا۔ نیپال کی ایک مشکل ترین چوٹی کو انہوں نے سردیوں میں 2017 میں سر کیا تھا۔ K2 کو اس نے پہلی مرتبہ 2018 میں سر کیا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اب سردیوں میں K2 کو ان کے بیٹے کے ہمراہ سر کر لیں گے۔ اس سے چند دنوں پہلے 16 جنوری کو نیپال کی ایک ٹیم نے پہلی بار K2 کو سر کر لیا تھا۔ محمد علی ستپارہ کو اس بات کی دکھ تھی کہ وہ پہلی دفعہ سر کرنے والے ٹیم کا حصہ نہ بن سکے۔ بیس کیمپ جو کہ تقریباً 5000 میٹر بلند ہے، اس کے بعد C1 آتا ہے جو کہ 6050 میٹر بلند ہے، C2 تقریباً 6700 میٹر، C3 7200 میٹر اور C4 7600 میٹر ہے۔ C4 کے بعد کوئی کیمپ نہیں، اس کے بعد چوٹی تک لگاتار چلنا پڑتا ہے۔ ان کی ٹیم میں 22 لوگ موجود تھے، لیکن صرف 4 لوگ C4 تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں محمد علی ستپارہ اور ان کا بیٹا ساجد علی ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جوان پابلو موہر تھے۔ C4 سے آگے چلنے کے بعد ساجد علی ستپارہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئے اور اسے واپس آنا پڑا۔ جمعرات رات 12 بجے کے قریب انہوں نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہاں پر مشکلات کم ہوتے ہیں تھوڑا، کیونکہ ہوا رکتی ہے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، تو رات کو دھوپ نہیں ہوتے ہیں۔ کوہ پیمائی اتنا آسان کام نہیں ہے، ان جگہوں پر آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بندہ 10 قدم چل کے بھی سانس پھولنے لگتا ہے، لیکن یہ لوگ ٹرین ہیں، ان کے لیے خاص پریشانی نہیں ہوتا۔ جان سنوری کے اکاؤنٹ سے کچھ معلومات ملتے رہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ 8300 میٹر بلندی پر ایک تنگ علاقہ جسے بوٹل نیک کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی مشکل جگہ ہے، اس پر کوہ پیما پھنس جاتے ہیں۔ بلغاریہ کے ایک کوہ پیما کا ڈیتھ بھی ہوا۔
اس خطرناک مقام سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور K2 کو سر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور ان کی کوئی خبر نہیں آئی اور اب تک وہ لاپتہ ہیں۔ ان کا GPS کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت سردی میں بیٹری ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے، لیکن اب تک کوئی خاص امید ظاہر نہیں ہو رہا۔ ساجد علی ستپارہ واپس کیمپ 3 پر پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے والد کا 20 گھنٹہ انتظار کیا۔ اب وہ وہاں سے نیچے آ چکے ہیں۔ پاک فوج ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق تقریباً یہ ٹیم K2 کو سر کر چکے ہیں اور شاید واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثات پیش آیا ہوگا۔ پاکستان کی پوری قوم ان کے لیے فکر مند ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ جائے۔ تھوڑا سا K2 کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ K کا مطلب ہے قراقرم اور 2 کا مطلب ہے یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ دنیا کی پہلی بلند ترین چوٹی جسے ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں، اس کی بلندی 8,848 میٹر، جبکہ K2 جسے دنیا کا دوسری بلند ترین چوٹی مانا جاتا ہے، اس کی بلندی تقریباً 8,611 میٹر ہے۔ ان دونوں میں لگ بھگ 200 کے قریب میٹر کا فرق ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو اب تک 1000 سے زائد لوگ سر کر چکے ہیں اور لگاتار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جانا بہت آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر K2 دیکھیں تو اس پر چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ راستے بہت خطرناک ہے اور یہ بالکل سیدھا ہے، اس وجہ سے اس پر چڑھنا کے لیے بہت مشکلات پیش آتے ہیں اور موسم انتہائی خراب رہتا ہے۔ درجہ حرارت -60 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ K2 پر جانے والے ہر 4 کوہ پیما میں سے 1 کوہ پیما کی وہاں پر ڈیتھ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چوٹی ہے، اس کو سر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب تک سردیوں میں کسی بھی کوہ پیما نے اس کو سر نہیں کیا تھا، لیکن پہلی بار نیپالی ایک ٹیم نے اسے سر کر لیا ہے اور ہم اس ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 16 جنوری 2021 کو پہلی بار سردیوں کے موسم میں K2 کو سر کر لیا۔ اس میں سبمٹ پر پہنچنے والے درجیل یہ لوگ شامل تھے۔ اس ٹیم کا نام نرمل پورجا ہے اور اس میں درجیل یہ لوگ شامل تھے: کیلی، سورنا، داوا، منگما، گیلجین، داوا، منگما ڈیوڈ، پیمچری، منگما جی، نمس